أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. سلامت رہیے. ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہم تمام مسلمانوں کے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں 1445 ہجری سن 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں 18ویں سحری کے موقع پر، یعنی اس حسین سے موقع پہ دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج ناظرین انتہائی حسین موقع ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ بخت چمکانے کا موقع ہے تو غلط نہ ہوگا، یہ کہوں کہ مقدر کو چمکانے کا موقع ہے تو غلط نہ ہوگا، میں یہ کہوں کہ نصیبہ کو چمکانے کا موقع ہے تو غلط نہ ہوگا، اور میں یہ کہوں کہ یہ لمحات ایسے لمحات ہیں جو یقیناً اگر صدقے دل کے ساتھ ان لمحات کو محسوس کر لیا جائے اور اس ذکر پاک کو کر لیا جائے تو خدا کی عزت و جلال کی قسم انشاءاللہ یہ ذکر پاک کرنے والے اور سننے والے کل بروز محشر یقیناً سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم پا لیں گے. کیونکہ میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، بلا تمثیل، اور یہ سب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. کسی شخص کے آپ جب والد کا احترام کرنا شروع کرتے ہیں نا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شخص آپ کا احترام کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ایک انسانی تقاضا ہے، ہیومن سائیکی ہے. یہ آپ کسی سے بھی محبت کرنا چاہتے ہیں، کسی سے محبت کے دعوے دار ہیں، آپ کسی سے بھی ملاقات کر کے دیکھ لیجئے، آپ جب تک ان کے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے وہ آپ کی عزت نہیں کرے گا. لیکن جب آپ ان کے بڑوں کی عزت کرنا شروع کر دیں گے وہ آپ سے پیار کرنا شروع کرے گا، وہ آپ سے محبت کرنا شروع کرے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آپ کا احترام کرنا شروع کر دے گا. یہ بلا تمثیل بات سمجھا رہا ہوں. اب ذرا سوچئے کہ آج جس بارگاہ میں اور آپ مل کر چلنے والے ہیں وہ اس کائنات کے محسن ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین. یعنی میں اور آپ چلیں گے مل کر اس بارگاہ میں جنہیں ہم حرم کا چاند کہتے ہیں. میں اور آپ مل کے چلیں گے اس بارگاہ میں جو جناب عبد المطلب علیہ السلام کے چاند ہیں، وہ چاند کے جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو وہ چاند عطا کیا جس چاند کی روشنی نے رہتی دنیا تک ہماری رہنمائی بھی کرنی ہے اور ہماری راہبری بھی کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین ہمیں یہ موقع دیا کہ آئیے مل کر کائنات کی اس چاند کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جس چاند کے صدقے ہمیں وہ چاند ملا کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاج سے سجایا. ہمیں وہ آقا ملے جو آقا وجہ وجود کائنات ہیں. اس چاند کے صدقے ناظرین ہمیں وہ چاند ملے جو راحت العاشقین بھی ہیں، مراد المشتاقین بھی ہیں، شمس العارفین بھی ہیں، سراج السالکین بھی ہیں، مصباح المقربین بھی ہیں، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین بھی ہیں، جو سید الثقلین بھی ہیں، جو نبی الحرمین بھی ہیں، جو امام القبلتین بھی ہیں، جو وسیلتنا فی الدارین بھی ہیں، جو صاحب قاب قوسین بھی ہیں، جو محبوب رب المشرقین والمغربین بھی ہیں، اور جو جد الحسن والحسین بھی ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ آئیے مل کر اس چاند کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جس چاند کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ محبوب عطا کر دیے، وہ آقا عطا کر دیے کہ جن کے سر اقدس پر اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج سجایا. وہ چاند ناظرین کہ جن چاند کے صدقے ہمیں وہ چاند مل گئے کہ جس چاند کے سر اقدس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکرک کا تاج سجایا. ہمیں وہ چاند ملے ناظرین اس چاند کے صدقے کہ جس چاند کا صدقہ ہمیں اس طرح سے ملا کہ ہمیں ایک ایسے محبوب مل گئے، ایک ایسے آقا مل گئے جو ہماری مغفرت کے لیے حریص ہیں، جو اس دنیا میں تشریف لائے تو رب حبلی امتی کی صداؤں کو اپنی زبان اقدس پر لے کر آئے، جو اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے تو رب حبلی امتی کی صداؤں کو اپنے ساتھ لے کر گئے، جو کل بروز محشر جب تشریف لائیں گے تو رب حبلی امتی کی صداؤں کے ساتھ آئیں گے. اور جس وقت ہم گناہگار اور سیاہکار نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر ایک عجیب خوف کی کیفیت میں مبتلا ہوگا کہ ہمارا ہونا کیا ہے. اس وقت بھی اس چاند کے چاند ہم پر کرم فرمائیں گے کہ ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائیں گے. میں یہ تمیدی جملے ناظرین کسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں.
مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس بات کو نہیں سمجھ لیتے نا کہ آپ کے اوپر کس کا کون سا احسان ہے، اس وقت تک آپ اس کے احسان مند نہیں بنتے۔ سب سے پہلے تو یہ جتلانا اور بتلانا ضروری ہے کہ جس کی تعریف اور توصیف آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے احسانات آپ پر کتنے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں زبانیں ہماری گز گز بھر کی ہو چکی ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ بارگاہ کیا ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اس بارگاہ کے پروٹوکولز کیا ہیں، ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے کہ اس بارگاہ کا ادب اور مقام کیا۔ خدا کی قسم، جناب عبداللہ علیہ السلام جو حرم کے چاند بھی ہیں، جناب عبد المطلب علیہ السلام کے چاند بھی ہیں، جو اس کائنات کے چاند کے بھی چاند ہیں، ذرا سوچئے ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ سارے مراتب کائنات کی جمع کر لیجئے، وہ مراتب ہاتھ جوڑے جناب عبداللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین کہ جتنے رتبوں کی بات کریں، ہر رتبہ در عبداللہ علیہ السلام کا محتاج ہے۔ جتنے پروٹوکولز کی بات کریں، ہر پروٹوکول ہاتھ باندھے جناب عبداللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان کی بات ہو رہی ہے، بابا جان کی۔ میں اور آپ بڑے گناہ گار ہیں، پروفیسر صاحب میں اور آپ بہت گناہ گار ہیں، بہت سیاہکار ہیں پیر صاحب، مفتی صاحب آپ کی بھی توجہ چاہیے۔ ہم جب اپنے والد کا انٹروڈکشن دیتے ہیں تو کتنے زمین و آسمان کے اس میں جو ہے وہ کلابیں ملاتے ہیں، تعارف کے اندر کتنی باتیں کرتے ہیں، خان صاحب کتنی باتیں کرتے ہیں، اور کوئی اگر ذرا سی بھی بے توقیری باپ کی کر دے تو ہمارا خون جل جاتا ہے کہ اس نے ہمارے باپ کو پروٹوکول نہیں دیا، وہ عزت نہیں دی، مان نہیں دی، نہیں جائیں گے اس کے گھر پہ، ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے باپ کی بات ہے صاحب، جن کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ارے جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا، جن کے صدقے ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہوئے، جن کے صدقے دین اسلام ہمارے گھر میں آیا، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ طیبہ کی حیثیت، اس کی حیت، اس کی حقیقت کو سمجھا دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی کیا ہوتے ہیں، جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات اور اکرامات کی ہم پر بارش کی، اور جن کے صدقے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک اللہ ہے، بس ایک ہی اللہ ہے، اسی نے بتلایا کہ اللہ ہے اور اسی پر ایمان لے کے آئے۔ ذرا سوچئے کہ ان کے بابا جان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، ان کے بابا جان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آل اولاد قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری نسلیں آپ پر قربان، جناب عبداللہ علیہ السلام، خدا کی عزت و جلال کی قسم، ایک زندگی تو کیا ہے، کئی زندگیاں ملیں، میں ان پر واری کر دوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے سرکار علیہ السلام، اور سوال ہوتا ہے، کن سے ہوتا ہے؟ ان ستاروں سے، کائنات کے چاند ان ستاروں سے سوال کرتے ہیں جو ان کے ارد گرد موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب کنجی کی زبان مبارک سے یہ جملے ادا ہو رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں۔ مطلب عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں رسول تو ہوں۔ اب جو تعارف کا پہلا جملہ ہے، اس جملے پہ ذرا غور کر لیجئے، یہ جملہ ایسا ہے کہ پوری کائنات کو سمیٹ کے رکھ دیا سرکار علیہ السلام نے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام ہوں۔ بھئی نہیں پہنچی بات، سرکار علیہ السلام نے تفاخر سے اپنے بابا کا انٹروڈکشن کروایا ہے۔ تو کائنات کے تاجدار جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو خلق کرے، جو وجہ وجود کائنات ہوں، جو نہ ہو تو یہ کائنات نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وہ جان کائنات جب اپنی جان، اپنے بابا جان کا تعارف کروائیں تو انتہائی فخر کے ساتھ فرمائے کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رہتی دنیا تک سرکار علیہ السلام نے منبر رسول سے، صحابہ کے ذریعے سے ہم گناہگاروں کو یہ پیغام دے دیا کہ جب بھی میرے بابا کا تعارف کروانا تو انتہائی ادب کے ساتھ، توقیر کے ساتھ، عزت کے ساتھ، سروں کو جھکا کر کروانا۔ کیا مقام اور مرتبہ، میں کیا بیان کروں کہ جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسٹوڈین بنے۔ ذرا سوچئے، یہ وہ نور ہے، لوگ کہتے ہیں اور روایات میں بھی آتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور میں بالکل یہ بات کہنے میں بخیل بھی نہیں ہوں کہ آج کچھ عقدہ اس طرح سے کھلا جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں اور بالکل صحیح کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں،
ان شجر و حجر کو بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے جھک جھک کر سلام کیا کرتے تھے. یعنی جس جگہ سے میرے سرکار گزر جایا کرتے تھے وہ شجر و حجر جھک جھک کر میرے سرکار کو سلام کیا کرتے تھے. بالکل ٹھیک بات ہے, صحیح روایت ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ابتدا نہ تھی, ابتدا تو کچھ اور تھی کہ جب جناب عبداللہ علیہ السلام اس نور کو اپنے وجود میں لے کر چلتے تھے اور جس زمین پر جا کر آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے, اس نور محمدی کی وجہ سے وہ زمین آپ کو جھک جھک کر سلام کیا کرتی تھی. وہ شجر کہ جس شجر میں پھل نہیں آیا کرتے تھے, جناب عبداللہ علیہ السلام جب اس درخت کے سائے میں جا کے بیٹھا کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس درخت کو پھلدار کر دیا کرتا تھا. اور وہ لات و عزا و منات کہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت لرزا دیا کرتی تھی, وہ 360 بت وہ تو بعد میں جا کے ٹوٹے, لیکن جس وقت خدا کی عزت و جلال کی قسم حضرت عبداللہ علیہ السلام نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے سامنے سے گزرا کرتے تھے, وہ اس وقت لرز جایا کرتے تھے کہ وہ نور ہے جو ایک وقت میں آئے گا اور ہم سب کو یہاں سے تہس نہس کر کے ختم کر دے گا. یہ جناب عبداللہ علیہ السلام کا مقام ہے. اور آپ کیا بیان کریں گے, کیا حسن تھا, کیا ملاحت تھی, کیا خوبصورتی تھی, کیا جمال تھا, کیا طہارت تھی, کیا کردار تھا, کیا پاکیزگی تھی. کہ اللہ جانتا ہے کہ مکے کی سرزمین جب گناہ اپنے عروج پہ دیکھتی ہے تو حضرت عبداللہ علیہ السلام کی طہارت کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے, حضرت عبداللہ علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی دیتی نظر آتی ہے, ان کے کردار کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر جس جگہ سے آپ گزر جایا کرتے تھے. بھئی سرکار علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے نا روایات میں کہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے لوگ خوشبو سے پہچانتے تھے کہ یہاں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہیں. جناب عبداللہ علیہ السلام جب اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو ہر دیکھنے والا اس کی آنکھیں خیرہ رہ جایا کرتی تھیں کہ اس سے زیادہ حسین و جمیل اور اس سے زیادہ خوبصورت آج تک ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے. یہ وہ حسین تھے ناظرین, وہ حسین تھے. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں اور بات کو ختم کر رہا ہوں کہ میں تو اس بات کا بڑا فرم بلیور ہوں, ہر کام میں اللہ کی ایک مصلحت ہوا کرتی ہے. آج اس پہ بات کریں گے, بہت کھل کے بات کریں گے. جو لوگ تاریخ پڑھنا جانتے ہیں یا جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے ان کو معلوم ہے کہ مدینے میں ایک دن ایسا آیا تھا 1978 میں, 21 جنوری تھی. اس وقت جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی, پروفیسر صاحب جو ہیں وہاں موجود تھے. پروفیسر صاحب نے اخبارات میں جو ہے یہ خبر پڑھی ہوئی ہے, ابھی ان سے پوچھیں گے آخر میں جا کے ہم, بلکہ مفتی صاحب سے بھی اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ, تینوں پینلسٹ سے گفتگو کریں گے اس بارے میں. میں آپ کو بتلاؤں کہ میرا تو وجدان یہ کہتا ہے, اور یہ بات سن کے آپ کو بھی بڑی حیرت ہوگی. آپ کو معلوم ہے جس وقت مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی اس وقت چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اجسام مبارک جو ہیں, جس میں شاید 6 یا 7 صحابہ تھے, وہ باقاعدہ وہاں سے جو ہے نکالے گئے تھے اور جنت البقیع منتقل کیے گئے تھے. یہ تو ہو گئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, جن کے بارے میں آج بھی تاریخ کہتی ہے, اور تاریخی کتب اٹھا لیجیے, اخبارات بھی موجود ہیں کہ وہ اجسام ایسے تھے, ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی تازہ وضو کے ساتھ لیٹے ہوئے, تازہ غسل کے ساتھ لیٹے ہوئے. یہ صحابہ کا معاملہ تھا. جناب عبداللہ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی مسجد نبوی کی توسیع کے وقت جنت البقیع میں منتقل ہوا. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ چہرہ مبارک وہ تھا کہ اس سے زیادہ حسین چہرہ ہم نے نہ دیکھا تھا. ایسا لگتا تھا کہ بس ابھی سوئے ہیں اور ابھی انہوں نے آرام فرمایا ہے, ایسا لگتا تھا. یعنی اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدرت نے, دیکھیں قدرت انٹروین کرتی ہے جب ناموس رسالت کی بات آ جائے, اور پھر ناموس رسالت کی بات تو ظاہر ہے اعلیٰ و عرفہ بات ہے نا, لیکن جن کی ناموس کی بات ہے ان کے بابا جان کی ناموس کی بات آ جائے, یہ قدرت جانتی تھی کہ زبانیں دراز ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے قدرت کی طرف سے شٹ اپ کال تمام لوگوں کو دے دی کہ جو بھی جناب عبداللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی بھی قسم کی جسارت کرے گا تو سمجھ لو جواب ہم نے دے دیا کہ 1978 ہے, 21 جنوری ہے. پوری دنیا نے دیکھ لیا, پوری دنیا نے, کہ 1400 برس پہلے جو جسم اتھر زمین کے اندر دفنایا گیا تھا, جب وہ دوبارہ نکال کر منتقل کیا گیا تو وہ نور محمدی کا ایسا کسٹوڈین تھا کہ اس پہ ذرہ برابر فرق نہ تھا.
پروفیسر صاحب، سب سے پہلے آج ذرا نسب پاک کے بارے میں لوگوں کو بہت ہی مٹھاس کے ساتھ بتلائیے بھی اور سمجھائیے بھی، جناب عبداللہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مصلیاً و مسلما۔ بہت خوب جناب جنید اقبال صاحب، آپ نے ایک سما باندھا۔ جزاک اللہ۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد محدثین نے ہم تک پہنچایا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی جب ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں والے، رفتوں والے، انتہائی بلندیوں پر فائز آپ کے بابا جان کا ذکر پاک کریں، آئے ہے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم یقیناً خوش ہوں۔ یقیناً۔ کیونکہ ان الذین یؤذون رسول اللہ یؤذون اللہ و رسولہ، جو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو خوش ہوتے ہیں، جو محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو وہاں سے بھی محبتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا سعادت بھری ساعتیں ہیں یہ کہ جن میں ہم رمضان کی برکات بھی لے رہے ہیں اور آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے خاندان، آپ کے والد ماجد کے ذکر پاک کو بھی زبان پر لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا یہ نسب نامہ گنوانا ہم شروع کریں، کہیں گے کہ عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب، اس طرح گنتے جائیں گے۔ لیکن جب ان حقیقتوں کی طرف ہم توجہ کریں کہ یہ وہ نسب پاک ہے جس کے لیے کہا گیا کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها فی السماء وفرعها فی السماء، اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ، اس شجرہ نسب، اس نسب نامے کو جن کی بلندیوں کا نہ احصاء آسمان کر سکے، نہ اس کی گہرائیوں کو زمین ماپ سکے، اللہ، وہ نسب پاک کے جس کو پروردگار عالمین تقلبک فی الساجدین کہہ کر سجدہ گزار ہونے کی ان پر مہر لگا دے۔ اللہ اکبر۔ وہ نسب پاک کے جس کے لیے قرآن کہے کہ لا عبد مسلم خیر من مشرک ولو اعجبک، وہ نسب پاک کہ جس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہوئے نظر آئیں کہ من ذریتنا امتا مسلمتا لک، اولاد تیری فرما بردار، تجھ پر ایمان لانے والی۔ اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نسب پاک کو جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ فخر کے ساتھ کہیں کہ لوگوں جان لو، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جن عظمتوں کے ساتھ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسب پاک کو جانا، اور سیدنا حضرت عبداللہ اس میں ہمیں اس صورت میں نظر آتے ہیں کہ یہ آخری کڑی ہے جنہوں نے سراج منیرہ کے جلوے دنیا کو دکھانے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب پاک میں جتنے بھی ہستیاں آئیں، ان میں سے ایک ایک اپنے وقت کے اندر اپنے اس دنیاوی زندگی میں اس نے وہ خوشبو بکھیری، اس نے وہ پھول کھلائے، وہ دنیا کو معطر کیا۔ حضرت عبد المطلب ہوں، سردار شیبۃ الحمد اللہ، ان کو کہا جا رہا ہے، ہاشم ہوں اپنے وقت کے سردار، اللہ، عبد مناف ہوں، ایک ایک نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک میں آتا ہے، اللہ رب العزت نے اس نسب پاک کو قرآن کریم کے اندر طہارتوں کا مجموعہ قرار دیا کہ جن کی آنے والی نسلیں بھی طہارت کی، اور جن کا شجرہ نسب حضرت آدم علیہ السلام تک چلا جائے وہاں پر بھی ہر طرف آپ کی عظمتوں کا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں جن جن پاک پشتوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں وہ ساری کی ساری طاہرات ہیں۔ اللہ، ساجدین سے منتقل ہوتا رہا۔ قبیلہ بنو سلیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کی طرف سے کوئی 9 کے قریب آتی ہیں جن کا نام آتقہ ہے، اور ایک ایک آتقہ اس
کوئی علماء نے 31 حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے نسب سے ماؤں کا ذکر کیا ہے، اور ایک ایک کے بارے میں آج تک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا کہ وہاں یہ کہا جائے کہ کوئی جاہلیت کی وہاں کسی قسم کی کوئی خرابی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح سے سیدنا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم اپنی عظمتوں کے ساتھ پوری عرب میں جانے جا رہے تھے، آپ کا احترام تھا، آپ کو عزت سے دیکھا جا رہا تھا، یہاں تک کہ تکریم کی حالت تو یہ تھی کہ آپ کے آنے سے پہلے انسانی خون کی قیمت 10 اونٹ تھی، ہائے ہائے ہائے، لیکن جب آپ آئے تو وہ تکریم 100 اونٹ تک چلی گئی۔ اللہ، انسانیت کو تکریم کس انداز سے ملی ہے حضرت عبداللہ کے آنے سے کہ آپ کو ذبیح کہا جا رہا ہے۔ اس عبداللہ کے نسب پاک کو کون بیان کرے جن کو ابو محمد کہا جائے، اللہ اکبر، جن کو ابو احمد کہا جائے، سبحان اللہ، جو ذبیح کہلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ انا ابن الذبیحین، اور آپ اپنے والد کے بارے میں فرمائیں کہ یہ بھی ذبیح ہیں، تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن پاک پشتوں سے، سجدہ گزاروں سے، اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرنے والوں سے، اور جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ابھی ہم تلاوت کے ذریعے سن رہے تھے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، آپ کی اولاد میں، تو جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام فرمائیں کہ ربنا وابعث فیہم، کہ اے اللہ میری پشت سے جو پاکیزہ لوگ آئیں گے۔ اللہ اکبر، یہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت ان کے لیے دعا مانگتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں، تو اس نسب نامے کو، ان پاک پشتوں کو، ان پاک لوگوں کو، ان مطہر لوگوں کو، ان کی عظمتوں کا ذکر سبحان اللہ اپنی زبان پر لا سکتا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عبداللہ علیہ السلام تک، اور وہاں حضرت حوا سلام اللہ علیہ سے لے کے بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ تک، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں یہ نور منتقل ہوتا ہے۔ تقلبک فی الساجدین، اس پر بالکل، اور پھر یہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، بالکل ٹھیک۔ اب جس رسول کو اللہ عزت دے رہا ہے، ان کے متعلقین کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پاکیزہ رکھا ہوگا کہ کہیں سے کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا۔ اب آئیے ذرا پیر صاحب بھی بتلائیے، جناب عبد المطلب علیہ السلام حرم کے چاند، اپنے چاند سے جتنی محبت فرمایا کرتے تھے، وہ محبت ظاہر تاریخ کے جب ہم کرتاس پہ دیکھتے ہیں تو بڑی دیدنی نظر آتی ہے، اس کو بیان کیجیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت اور وجد آفرین اگر کہوں کہ آپ نے ابتدائیہ ماشاءاللہ آج جزاک اللہ، ہمیشہ کی طرح، بڑی مہربانی، اور قبلہ پروفیسر صاحب نے بہت خوبصورت اس بات کو آگے بڑھایا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم شخصیت ہے اور وہ شان ہے کہ جنہیں پورا عرب سردار بطحہ سمجھتا ہے اور پورا عرب ان کا احترام کرتا ہے۔ جناب حضرت عبد المطلب کو اللہ رب العزت نے اولاد ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام میں یہ خاص شرف عطا فرمایا تھا کہ جس نور مبارک کی آمد کی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگتے گئے تھے، اس نور مبارک کے امی حضرت عبد المطلب اور پھر ان کے بعد سرکار حضرت عبداللہ علیہ السلام بنتے ہیں۔ جناب حضرت عبد المطلب کو جب آپ نے چاہے زمزم کی کھدائی کا وقت آیا تو اس وقت آپ کے ایک ہی بیٹے تھے حارث، اس وقت آپ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ رب العزت مجھے 10 بیٹے اگر عطا فرمائے تو میں اپنا ایک بیٹا اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ وہ پھر اللہ رب العزت نے 10 بیٹے عطا کیے، اور سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ ہی ہیں اس میں مبارک کے اعتبار سے بھی، اور محبت کی وارفتگی کی کیفیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جس نعمت عظمیٰ کے سبب سے حضرت عبد المطلب سارے عرب میں معتبر تھے، وہ نعمت عظمیٰ کے امی ان کے بعد حضرت عبداللہ تھے۔ اور میں یہ ایک بات آج آپ کے پروگرام کے ذریعہ سے، آپ کے ذریعہ سے اپنے ناظرین تک اور علمی حلقوں تک یہ ایک انتہائی مؤدبانہ التجا کرنا چاہتا ہوں
کہ ان ہستیوں کے ایمان پر بحث اب ختم ہو جانی چاہیے۔ جو واقعہ آپ نے قبر مبارک کا جس پہ آگے چل کے گفتگو ہوگی، آپ کا وجود مسعود کا اسی طرح گلاب کی طرح تر و تازہ ہونا، آگے چل کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس واقعے کے بعد اور پھر سب سے بڑی بات جو میں اکثر کہا کرتا ہوں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا نام مبارک جو حضرت عبد المطلب نے عبداللہ رکھا، اللہ کا بندہ، اس سے یہ حقیقت سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اچھا پھر ایک بات اور کہ جب ابرہہ حملہ کے لیے آتا ہے تو مسلم و غیر مسلم تمام سیرت نگار اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کا قطعی اور دو ٹوک ایک ہی جواب تھا، اور وہ جواب یہ تھا کہ یہ جس کا گھر ہے وہ اس گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتوں کو اور بتوں کے ماننے والوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے خانہ خدا میں قابض تصور کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ ان بتوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ جانتے تھے کہ یہ خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے، وہ گھر والے کو بھی جانتے تھے، گھر والے کو بھی جانتے تھے، گھر کو بھی جانتے تھے۔ اور اب تو باقاعدہ دارالسلام نے سیرت کی کتب شائع کر دی ہیں جن میں اس بات کا اعتراف موجود ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ حضرت عبد المطلب غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب ایسی باتیں لے کے چلنا کہ جی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ان بحثوں کا اب ختم ہو جانا چاہیے، یہ حقیقت سمجھنی چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب سرکار علیہ السلام اپنے دادا جان کی سنت پہ عمل کر رہے تھے۔ جی، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کے امی ہونے کے سبب سے حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ جب منت پوری کرنے لگتے ہیں تو وہ 10 اونٹ بڑھاتے جس کی طرف پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا، 100 اونٹ کی دیت جو ہے وہ اس وقت مقرر ہوئی، یعنی 100 اونٹ کے بدلے میں حضرت عبداللہ جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی، اور قرآن حکیم نے یہی دیت جو ہے انسانی خون کی اس کی توثیق کی ہے۔ حضرت عبد المطلب کے اس فیصلے کی توثیق قرآن حکیم کر رہا ہے، یعنی انسان کو یہ جو شرف ملا ہے جناب عبداللہ علیہ السلام کے صدقے ملا ہے، برکت سے ملا ہے سارا، یعنی شرف تو جو شریعت بن گئی، جو شریعت بن گئی، قرآن حکیم کی آیت واضح ہو گئی۔ حضرت عبداللہ کے مبارک پیشانی میں وہ نور مبارک جب چمکتا تو اس وقت پوری دنیا اس نور مبارک کو دیکھتی، صاحبان علم دیکھتے، اور جو لوگ صاحبان علم کے گھروں میں بیٹھی ہوئی بیویاں، خواتین جو وہ گھر میں تذکرے کرتے، مرد حضرات صاحب علم لوگ، تو وہ بیویاں دیکھتیں ان چہروں کو، حضرت عبداللہ کے چہرے کو، تو وہ وارفتگی کے ساتھ حضرت عبداللہ کی طرف ان کی رغبت بڑھتی۔ اچھا ایک بات اور بتائیے، اس میں قطع کلام کی معذرت، کہ جناب عبد المطلب علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کے بچپن ہی سے آپ کا اکرام بھی اور محبت دونوں چیزیں فرمایا کرتے تھے جناب عبداللہ علیہ السلام کا، اس پہ بھی ذرا کلام کیجیے گا۔ جی، وہ تکریم کی وجہ وہی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا۔ اب دیکھیں ان دو چیزوں کو سمجھے، آپ کا نام عبداللہ رکھا، حضور کا نام محمد رکھا، یہ دونوں شرف کس کے حصے میں؟ حضرت عبد المطلب کے حصے میں، یعنی یہ دونوں شانیں جو ہیں اللہ رب العزت نے ان پہ منکشف کی کہ یہ عبداللہ آ رہا ہے، اس کی یہ شان ہے، اور یہ محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیک وقت ان دونوں ہستیوں کی اپنی بنی نوع انسان کو یہ شرف دکھایا کہ یہ شان ان کی ہے، یہ عظمت۔ پیار اسی وجہ سے تھا کہ میرے بعد اس عظیم امانت کا امی جو باعث تخلیق کائنات جو نور مبارک ہے، جو ذات اقدس ہے، اس کے امی یہ ہیں، میری کل اولاد سے اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے اور پسند کیا ہے۔ اور یقیناً جب بھی کسی بڑے انسان کی اولاد میں سے کوئی اس کا حقیقی وارث بنتا نظر آ رہا ہو، یا اس کے ذریعہ سے اسے جو عظمتیں مل رہی ہوں، تو جو جاننے والا ہوتا ہے وہ اس بات پر خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میرے بعد یہ وہ شخصیت ہے جس کے ذریعہ سے ہمارا نام چمکے گا، جس کے ذریعہ سے ہمارا نام روشن ہوگا۔ حضرت عبداللہ کی شان اور عظمت پہ تو گفتگو انشاءاللہ آج ہمارا موضوع یہ چلتی رہے گی۔ ایک جملہ میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی اہم جملہ ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے، بہت آقا کا ادب کرنے والے، ان کی زندگی نمایاں ہے اس حوالہ سے۔ یہ اپنے دور میں حاضر بارگاہ ہوئے
حضرت عبداللہ کے مرقد مبارک پر، اللہ، تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر یہ عرض کیا، عبداللہ نام کے بہت لوگ اس دنیا میں گزرے ہوں گے، لیکن جس عبداللہ کے چاند محمد ہیں وہ صرف آپ، وہ صرف آپ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، یہ شان، کیا کہنا، ماشاء اللہ. مفتی صاحب اب ذرا آئیے، چونکہ ابھی ایک ذکر ہوا تواتر کے ساتھ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو آئیے ذرا یہ جو آپ کی پیشانی مبارک میں، آپ کے وجود اقدس میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکنا، دمکنا اور مہکنا، ذرا اس پہ بات کیجیے. بہت شکریہ جنید بھائی، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جناب حضرت عبداللہ علیہ السلام کا ذکر خیر جاری ہے، اور جس انداز میں آپ نے آغاز کیا تو ایسے نظر آ رہا تھا بھی یہ آپ کی زبان نہیں بول رہی بلکہ دل کی زبان بول رہی ہے. یقیناً. اور جذبات، عقیدت اور محبت کے ایسے ہی ہونے چاہیے کسی بھی کلمہ گو کے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور قبلہ پیر صاحب نے بھی اس طرف جو اشارہ فرمایا کہ کتنا تعجب ہے ان لوگوں پر جو ان ہستیوں کے ایمان کی بحث کرتے پھریں اور اس کی دلیل تلاش کرتے پھریں، جبکہ اپنے ایمان کا نہیں پتا، جن کے صدقے سے ایمان نصیب ہوا. اور بہت خوبصورت استدلال فرمایا کہ جن کا نام ہی عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ. یعنی اس زمانہ جاہلیت میں جس میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں بیت اللہ شریف کے اندر، تو حضرت عبد المطلب کو معرفت الہی تھی تو اپنے بیٹے کا نام رکھا عبداللہ. واہ. اور پھر آقا علیہ السلام کا نام گرامی بھی رکھا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو آقا علیہ السلام کے نسب مبارک کے صدقے سے بہت ساری فضیلتیں، عظمتیں اور شرف اللہ پاک نے عطا فرمائی. اب جو آقا علیہ السلام کا نور مبارک چمکتا رہا، ایک یہ بات ضمناً عرض کر دوں کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاً بصورت نور ہی تخلیق فرمایا، اور آپ ساری کائنات کا اور عالمین کا مبدا ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ابتدا ہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ جو آقا علیہ السلام کا میلاد اور تولد ہوتا ہے وہ تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے ہوا، حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے آپ تشریف فرما ہوئے. گویا یہ ولادت ہے آپ کی جسمانیت کی اور آپ کی بشریت مطہرہ کی، مگر اس سے قبل جو آپ کا وجود مبارک تھا وہ سارا وجود مبارک ہی بصورت نور تھا. اللہ، اور وہ نور جو اللہ رب العزت نے اولاً تخلیق فرمایا، تو پھر جب بشریت کی ابتدا ہو گئی حضرت آدم سے، تو اس نور مبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا. اللہ اکبر. اور مفسرین کرام نے بتایا اس بات کو کہ جب آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ سجدہ کر رہے تھے تو وہ در حقیقت سجدہ بھی نور محمدی کی تعظیم میں کیا جاتا. اللہ اکبر. اور آقا علیہ السلام کا وہ نور مبارک پھر منتقل ہوتا رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے آگے منتقل ہوتا ہے، اور وہ نور مبارک جیسے حضرت آدم کی پیشانی میں چمکا تھا، ایسے ہی وقت گزرنے کے ساتھ ایک زمانہ آتا ہے تو حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا ہے. اور اکابرین اور علماء نے لکھا کہ نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اہل ایمان کو اور ان کی کشتی کو نجات بخشی اور وہ جودی پہاڑ کے کنارے لگی، تو وہ بھی صدقہ تھا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سلامتی اور حفاظت وہ بھی صدقہ تھا اسی نور مبارک کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا. پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا اور چھری بھی چلا دی گئی اور ذبح کے سارے ظاہری تقاضے پورے کر دیے گئے، تو جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بخشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو سبب بنے وہ بھی وہی نور مبارک تھا میرے آقا کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا. پھر اسی طرح بنو اسماعیل میں وہی نور مبارک پہنچتا ہے، کنانہ میں بھی، کلاب میں بھی، مرہ میں بھی، اور حتیٰ کہ پھر آقا علیہ السلام کے قریب ترین آباء و اجداد کے ناموں میں دیکھیں تو چاہے حضرت عبداللہ ہوں یا عبد المطلب، پھر ہاشم ہوں یا عبد مناف ہوں، وہ
کلاب ہوں یا قصی ہوں، ان تمام کی پیشانیوں کے اندر نور مصطفیٰ چمکتا رہا، اور وہ اسی نور مبارک کی برکت سے اپنے اپنے زمانے کے اندر عزتیں بھی پاتے رہے، شرف بھی پاتے سبحان رہے، اللہ، تکریم بھی پاتے سبحان رہے، اللہ، اور ایمان کی بہار بن کر معاشرے کے اندر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا یہ جو نسب مبارک ہے، جیسا تذکرہ ہوا، اور آپ نے بھی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ پشتوں اور پاکیزہ رحموں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک منتقل ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ تمام ہستیاں جو میرے آقا کے نسب مبارک میں آئیں، چاہے والد بن کر یا والدہ بن کر، ان تمام ہستیوں کے پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ، اور یہ حدیث پاک ہے نا کہ پاک پشتوں سے پاک رحموں، یہ حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے نسب کو بیان فرمایا، اور جب یہ بیان فرمایا تھا کہ میں کون ہوں، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں اور اینگل سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ میں کون ہوں؟ تو جب ان کو منشاء مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے میں مشکل پیش آئی، تو پھر آپ نے اپنے نسب کا اشارہ فرمایا میں ہوں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں ہوں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جب خلق کو تقسیم کیا تو اس کے دو حصے کیے، مجھے سب سے بہتر حصے میں رکھا، پھر اس کے قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر اس کے خاندان بنائے مجھے بہترین خاندان میں رکھا، پھر گھر بنائے مجھے بہترین گھر میں رکھا، پھر جو پشتیں تھیں مجھے بہترین پشتوں میں رکھا، جو رحم تھے بہترین رحموں میں رکھا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جہاں جہاں سے میرا نور مبارک گزر کے آیا ہے، وہاں ہر جگہ ایمان تھا، کہیں کفر نہ تھا، ساجدین سے منتقل ہوتا وہاں ہر جگہ فرمایا ہدایت تھی، گمراہی نہ تھی، وہاں ہر جگہ عصمت اور پاکیزگی تھی، نکاح تھا اور کہیں نکاح کے بغیر نہ تھا۔ تو فرمایا پاکیزہ پشتوں سے منتقل ہوتا رہا۔ تھوڑی سی اجازت لوں گا، یہ جو آیت مبارکہ آئی ہے اور اس کا ذکر بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آدم سے حضرت عبداللہ تک آپ کا نور مبارک جو منتقل ہوتا رہا، پلٹتا رہا، منتقل ہوتا رہا، وہ تیرا نور مبارک جب پلٹتا تھا سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں، ہم یہ نظارہ دیکھتے رہے کہ گویا کہ ہر پیشانی جہاں نور مصطفیٰ تھا وہ سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں، سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں۔ اور آخری یہاں استدلال یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، قسم ہے والد کی اور قسم ہے اس کی جس کا میلاد ہوا۔ مفسرین کرام نے نکتہ کشائی کی، کون والد، کس مولود کی بات ہے اور کس والد کا تذکرہ ہے؟ بعضوں نے کہا ہر والد اور ہر اولاد کا ذکر ہے، بعضوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام بطور والد اور ان کی پشت سے آنے والے انبیاء کا ذکر ہے، اور بعضوں نے کہا آخری قول یہ کہ آقا علیہ السلام کے نسب مبارک میں آنے والا ہر والد یہاں لائق قسم ہے، اور آقا علیہ السلام کے ہر والد سے آگے مولود ہونے والا جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا، ہر اس فرد کی رب نے قسم اٹھائی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا خوبصورت ناظرین گفتگو ہو رہی ہے۔ کائنات حسن اور حسن کائنات کے بابا جان کا حسن و جمال، بسم اللہ فرمائیں۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد سیدنا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب حسن و جمال میں، سیرت و صورت میں ایسے یگانہ کہ جس نے دیکھا ہوا کائنات کی ہر شے سے بیگانہ۔ واہ، جنید صاحب، بات یہ ہے کہ پروردگار عالمین نے یہ جو کائنات بنائی ہے، اس کائنات کے لیے سراجم منیرہ اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ سراج منیر آدم علیہ السلام سے لے کر پاک پشتوں میں ہوتا ہوا جب اپنے عروج پر اب دنیا میں جلوہ فرمانے والا ہوتا ہے، تو عبد المطلب کی پیشانی میں جب آتا ہے تو ہاتھی سجدہ کرتے نظر آتے ہیں، ہاتھی محبت کرتے نظر آتے ہیں، کیا بات۔ اور اس کے بعد جب عبداللہ کی پیشانی میں آتا ہے تو جس کی نظر پڑتی ہے وہ دیوانہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ، اور ایسا کیوں نہ ہو؟ ایک تو یہ ہے نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ
واحسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی اعلیٰ حضرت، پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بالکل ٹھیک۔ بلغ العلا بکمالہ اللہ اکبر۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان کان حقہ، سعدی تو یہ کہتے بعد از نظر آتے- خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ سعدی تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ تو جن کے دنیا میں جن کے بیٹے نے، جن کے نور نظر نے کائنات کو اس طرح اپنا گرویدہ کرنا ہے، وہ جب سیدنا حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا، اس سے پہلے کی حالت دیکھیے آپ کہ قرآن نے کہا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ صرف اتنا نہیں کہ تورات اور انجیل میں آپ کا ذکر لکھا ہے، بلکہ قرآن نے کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ایسے ابناءہم، جانتے، ایسے پہچانتے۔ ایسا تعارف، اور پھر اس انداز سے تعارف کہ کانوا یستفتحون علی الذین کفروا، کہ جب بھی اہل کتاب کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ وسیلہ انہی کا تلاش کرتے جس پر قرآن مہر لگا رہا ہے، کانوا من قبل یستفتحون علی الذین۔ مدینے میں انتظار کرتے رہے۔ لیکن اس حسن کی جلوہ آرائیوں کا اگر کوئی اندازہ لگانا چاہے تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام غائبانہ طور پر اپنے ساتھیوں کے سامنے میرے آقا کا مجسم نور بیان کر رہے تھے، آپ کا حسن بیان کر رہے تھے، تو اس وقت طبہ نے سلیمان علیہ السلام کی زبانی آقا علیہ السلام کا کیا نقشہ سنا ہوگا، اتنے دیوانہ ہوئے، قصیدہ لکھ دیا اور مدینہ منورہ کی بنیاد رکھ دی، وہیں ڈیرہ لگا لیا کہ شاید، اور پھر اونٹنی تک ان کو پہچانتی ہو وہ وہیں جا کر جگہ پکڑے۔ تو یہ حسن تھا نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب عبداللہ کی پیشانی میں آیا تو شاہ شام کی بیٹی خواہش کرتی ہے کہ مجھ سے جتنی دولت چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، عبداللہ مجھ سے نکاح کریں۔ اور مدینے کی کتنی عورتیں جس کسی نے بھی دیکھا فدا ہو کر رہ گئی، کتنی پیشکشیں کیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے جب مدینے کی عورتوں کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے کچھ نوجوانوں کی ڈیوٹی لگائی اور کہا کہ عبداللہ سے پوچھو وہ کس طرح کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کہ ان کے حسن کی دھوم نے جو دنیا کو ان کا دیوانہ بنا دیا ہے، ان کی طرف کھچے چلے آ رہے ہیں۔ تو جب ان نوجوانوں نے، ہم عمر لوگوں نے، ہم عمر ساتھیوں نے کہا کہ عبداللہ تمہاری شادی کی فکر، فرمانے لگے کیسی شادی، میری شادی تو ہو چکی۔ وہ حیران ہوئے کہ تمہاری شادی کا ذکر نہیں ہوا، تم کہتے ہو کہ میری شادی ہو چکی۔ فرمایا خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے میرا نکاح آمنہ سیدہ سے کر دیا ہے۔ اللہ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خواب میں آ کر حضرت عبداللہ کو حضرت آمنہ کے ساتھ ان کی نسبت کا ذکر کر جانا اور حضرت عبداللہ کا یہ معلوم کر لینا کہ میرا نکاح حضرت آمنہ سے ہونا ہے، اور وہاں پر بھی کیا منظر ہے، اس شادی کا بھی کیا سبب بنتا ہے۔ وہب ابن یعنی جس طرح سیرت و صورت میں، حسن و جمال میں حضرت عبداللہ یگانہ ہیں، اسی طرح سیرت و صورت اور کردار کی پاکیزگی میں سیدہ آمنہ بھی اوج ثریا پر پہنچی۔ سبحان اللہ۔ ان کو بھی اللہ نے، اب اصل میں یہ جوڑا ایک سیپ کے طور پر ایک موتی کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے ہی وجود میں اللہ، بالکل ٹھیک، بالکل وہ اللہ جو یہ کہے کہ جس نے میرا جلوہ دیکھنا ہو وہ میرے محبوب کو دیکھ لے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن و کمال عطا کیا کہ جب یہ کمال حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا تو آپ کے سامنے اس حسن کی دیوانگی کی یہ کیفیت نظر آتی ہے کہ ایک عورت خود پیشکش کرتی ہے کہ عبداللہ تمہارے دنیا میں آنے پر تمہارے باپ نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے،
میں وہ دینے کو تیار ہوں، میں وہ 100 اونٹ دینے کو تیار مجھ سے ہوں، نکاح تم کرو۔ میرے ساتھ کر لو۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو اپنے والد کے سامنے گردن جھکائے ہوئے ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نے اس صورت میں بھی ایک پیغام قیامت تک آنے والے نوجوانوں کو بھی دے دیا کہ شادی کے ضمن میں بھی اپنے ماں باپ کو اپنے اہمیت دینا بالکل ہے، ٹھیک ان کا ہے، بالکل تجربہ ان تمہارے ساتھ تمہارے تجربے سے زیادہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ کو اللہ نے وہ حسن عطا کیا تھا کہ جس حسن کی جھلک جہاں کہیں نظر آئی، جس نے دیکھا ہر ایک کو وہ فریفتہ کر دی۔ بالکل فریفتہ ٹھیک، کر کے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ایک تو حسن مصطفیٰ ظاہر، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس کا ظہور ہونا تھا، تو کیسے ممکن تھا کہ آپ کے بابا جان میں جو ہے وہ حسن نہ چھلکتا ہو۔ لیکن ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے اس میں، اور وہ پیر صاحب اس میں ذرا سا آپ کو آرام فرمائیے، کہ وہ سوسائٹی جسے آپ عرب کا معاشرہ کہتے ہیں، وہ ظاہر اس زمانے میں بے انتہا گناہوں میں مبتلا تھا، کفر و شرک میں مبتلا تھا، بدکاریاں بھی ہوا کرتی تھیں، لیکن چند شخصیات، خاص طور پہ نسب پاک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انتہائی مصفہ اور مجلہ شخصیات تھیں، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو شخصیت بھی دے، شخصیت میں پھر ایک جاذبیت بھی ہو، اور مطلب اٹریکشن بھی بہت ہو، خوبصورتی بھی ہو، حسن بھی ہو، اور پھر اس کے بعد آپ پاکیزگی اور تقوی کے بھی اعلیٰ ترین معیار پہ فائز ہو۔ ذرا اس کے بارے میں بتلائیے۔ اللہ رب العزت جب کسی کو کوئی شان عطا فرماتا ہے، خاص طور پر نبوت جیسی عظیم امانت عطا فرماتا ہے، تو پہلے اسے سنبھالنے کا شعور عطا فرماتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کا جو عظمت ہے وہ پہلے ذہن نشین کی جاتی ہے، اور یہ بات حقائق سے انتہائی واضح ہے، اس پہ روایات بھی موجود ہیں کہ نبوت کی جو شان ہے یا نبی کی جو شان ہے، اس سے سب سے پہلے اس کے گھر والے واقف ہوتے ہیں۔ واہ۔ انہیں یہ خبر دی جاتی ہے، آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اپنی عظیم امانت جو ہے وہ تمہیں عطا کر رہا ہے، سبحان ان کو اللہ۔ تیار کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت عبداللہ علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی عظمت جو ہے وہ بہت ہی یگانہ اور منفرد ہے، کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف نبی بلکہ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نور کا ان کو امی بنایا۔ اللہ۔ اب جب مبارک نور کا امی بنایا تو طہارت، پاکیزگی تو اور حیا بار نگاہیں یہ تو لازمی حصہ ہو گئی شخصیت واہ، کا، سبحان کہ وہ جب تک وہ نہ ہو اس وقت تک تو یہ امانت عطا ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کو جتنی چیزیں پسند ہیں اس اعتبار سے پروردگار عالم امانت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ امانت عطا کرنے سے پہلے وہ عطا فرمائے گا، پھر امانت جو ہے اس کو سنبھالنے کی شان دے گا، توفیق دے گا، سمجھ عطا فرمائے گا۔ اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت تو وہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی قبولیت توبہ کے وقت سے آپ کا چرچا اور آپ کا ذکر خیر جو ہے وہ چلا رہا ہے، اور جیسے حضرت عبد المطلب کی مبارک شان ظاہر ہوتی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی مبارک شریعت پر قائم تھے، اور اسی شریعت کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، جو آیت مبارکہ سورۃ الشعراء کی جس کا آگے ذکر ہوا وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اس مبارک آیت کے تحت اللہ رب العزت نے ان پاکیزہ ہستیوں کو اپنی امان میں اور پناہ میں رکھا ہوا تھا،